نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کے اندر، جہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ سٹی کورٹ اس ٹائم دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، کیونکہ 28 تاریخ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جو بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں، ہر بندہ اپنا اپنا زور لگا رہا۔ آئیے میں عنایت اللہ بگٹی صاحب کے پاس چلتا ہوں، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایک کردار ہے اور ایک کام ہے بہت شکت۔ اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو ان کے ساتھ غلط ہوگا۔ تو میں چلتا ہوں عنایت اللہ بگٹی صاحب کے پاس کہ وہ آج کے اور الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ ان کے میں نے سنا تھا کہ بینر بھی اکھاڑے گئے اور یہاں پہ لڑائیاں بہت سے مسئلے پرابلم کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ بینر یا کوئی چیز جب بھی اکھاڑی جاتی یا توڑی جاتی، کیونکہ آگے والی پارٹی کو یہ احساس ہو چکا ہوتا کہ یقیناً میں ہار رہا ہوں۔ پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، جیسے آپ نے بینروں کے سلسلے میں بات کی، مجھے تو اسی بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ہماری جیت ہے اور ان لوگوں کی ہار ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی کمظرفی ہے، اچھے اور خاندانی لوگوں کا یہ حرکت نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس بات پہ غصہ اور یہ چیز نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ ہماری جیت کسی کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، جس جلن کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ گھٹیا پن حرکت ہے، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا آپ نے بار کے بارے میں بات کی ہے۔ بھائی جان، بار کاؤنسلز ایک ماں ہوتی ہے، ماں کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا میرا بھائی 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے وکیل کی ڈگنیٹی، عزت کو بحال کرنا ہے۔ جو آج کل ہمارے کچھ دوست راگ الاپتے ہیں جوڈیشری کو بدنام کرنے کے لیے، بینچ اور بار کا ایشو بنا کے کہ بینچ سے بار کا نہیں بنتا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سارا دن بینچ والوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، اپنے وکیلوں کی تذلیل خود کرتے اور بعد میں ڈرامہ بناتے ہیں کہ بینچ بار کا ایشو ہے، میں بینچ سے وکیلوں کو عزت دلوائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر وکیل اسٹینڈ لے، یہ خوشامدی ٹولہ سسٹم ختم ہو جائے تو کوئی بینچ، کوئی جج کسی بھی وکیل کا بے عزتی رزلٹ کبھی بھی کرنا تو دور کی بات سوچے گا بھی نہیں۔ اگر بار ہماری مضبوط ہو، وہ وکیل کی سنسیئرٹی میں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وکیل کے میڈیکل فنڈ، اس کے فیملی کے لیے، وکیل کے لیے۔ پنجاب میں ہر وکیل کو ہیلتھ کارڈ دیا گیا ہے، میڈیکل فنڈ ہے ان کی فیملی کے لیے، لیکن یہاں وکیل لاوارث ہو کے مر رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ کریں گے۔ اسی کے بعد جو بینیفٹ فنڈ ہے، وکیل کو ریٹائر ہونے کے بعد جو بے عزتی کے دور پہ 2 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، اس بے عزتی کو ختم کر کے ان کو ایک لیگل سپورٹ ہو، جو جائز سپورٹ ہو کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے فیوچر، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکے۔ کم سے کم اس کو 30 لاکھ روپیہ کرنا ہے۔ یہ جو انیشل کام ہے سب سے پہلے یہ کریں گے، اس کے بعد جو بھی وکیل کے ویلفیئر میں ہوگا اس میں سب سے آگے انشاءاللہ ہم ہوں گے۔ فنڈ آپ لوگوں کو اپنا بھی بہت ہوتا ہے، گورنمنٹ سے بھی ملتا ہوگا آپ لوگوں کو، اس کے بعد یہ حرکت کیوں کی جاتی ہے؟ میرے بھائی، اگر گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں بھی دے تو ہمارا پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے پورے سندھ کے وکلاء کا جو فیس جمع ہو رہا ہے سالانہ، وہی بہت کچھ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، کرپشن اور بددیانتی، اگر ہم کرپشن اور بددیانتی ختم کریں تو یہ پیسے ہمارے وکلاء کے ویلفیئر کے لیے کم نہیں ہے۔ ہم اپنے وکلاء کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں جو نہیں ہو رہا ہے، جو زیادتی اور ظلم ہے۔ لیکن ایک سوال اور ہے کہ یہ وکلا برادری ایک بہت بڑی برادری ہے اور بہت بڑا نام ہے، اور پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ہے، اور آپ پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کے اندر یہ حرکت دیکھی جائے تو پھر عام آدمی کو کیا کہیں گے؟ میں نے ایک عرض کیا کہ ایک مافیا ہے، عام وکیل نہیں ہے۔ یہ جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ مافیائی کر رہے ہیں، جو اس وقت قبضہ مافیا کے طور پہ ہمارے بارس کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہی کوشش ہے۔ اب الحمدللہ آپ دیکھیں، ہماری نیو جنریشن کراچی بار میں آ گئی، یہ چینج آپ کے سامنے ہے۔ ہائی کورٹ بار میں بھی چینج نظر آتی، آپ کو نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ چینج اب سندھ بار کونسل میں بھی نظر آئے گا۔ جب ہماری نئے جنریشن، نئے وکلاء وہاں جائیں گے، جو پرانے قابض بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہاں بھی وکیل کی ڈگنیٹی اور عزت کا معاملہ آپ کو بہتر طریقے سے نظر آئے گا۔
इसके मकसद हम ये समझें, आम आदमी भी ये समझे कि जो काला कोट और काली टाई लगाकर उसके भेष में घूम रहे हैं वो वकील नहीं है। मैंने अर्ज किया कि हमारे वकुलाओं में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, अब उनको निकाल के बाहर फेंकना है और इंशाल्लाह उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कि काली भेड़ें हर इदारे में होती हैं, ऐसा नहीं कि वकालत के अंदर हैं, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं और उनको निकाल के फेंकेंगे। उसका तरीका लीगल यही है कि अगर मैं इलेक्शन में जीत गया हूं और अवाम ने मुझे वोट दिया, बुकला बिरादरीन और भी इनके साथ कुछ साथी हैं, उनसे पूछता हूं कि वो भुट्टी साहब के बारे में क्या कहेंगे। हमारे सर ने एक बात कही कि वकला के लिए जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं अभी, उसको प्रोवाइड करना सर का एक मोटो है जो बहुत बेहतर है। और मैं कुछ साथियों से पूछता हूं कि वो क्या कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? सर, भुट्टी साहब जो हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। हम जैसे ला के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ही मसले दरपेश होते हैं, तो भुट्टी साहब हर मसाइल के लिए वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। देखिए, इंसान तो हर इंसान के अंदर गलतियां होती हैं, लेकिन भुट्टी साहब के अंदर वो क्वालिटी है कि वो अपने जूनियर का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि सीनियर का तो हर कोई रखता है। कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन गैरों के लिए जिए, वही एक इंसानियत होती है। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।